امام دلال ہے صاحب کمال ہے ساریاں رسول تو رسول بے مثال ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال تعالى في مقام آخر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اگر دل میں عشق محمد نہیں
اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذکر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جماعت اشاعت التوحید و سنہ ضلع ایبٹ آباد کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام توحید و سنت و ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کے ساتھیوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام، ایسی محافل و مجالس اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، لہذا بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ بالکل سست بیٹھے ہیں، اگر اسی حال میں آپ بیٹھے رہے تو نہ میں بول سکوں گا نہ وہ شخصیت جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، تو آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ سنا پاؤں۔ عنوان ہے توحید و سنت و ختم، یار بولے نا، بولیں گے کیا عنوان ہے؟ توحید و سنت و ختم نبوت۔ آسان سی بات ہے، انسان کی کامیابی، کامرانی کے لیے عقیدہ توحید کا رکھنا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا رکھنا ضروری ہے، اور جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے یہ وقت کے اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق چل کر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جو عنوان ہے اس میں دو چیزیں ہیں عقیدے کی، ایک چیز ہے زندگی گزارنے کی۔ حیران ہوں گے، پہلے بھی عقیدہ ہے، بعد میں بھی عقیدہ ہے، درمیان میں انسان کو چلنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یوں چلنا ہے۔ کیا معنی؟ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت بولو نہیں ہے۔ انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا، کبھی اسے جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہے، اشارہ کروں گا، لیکن دل میں توحید، بولے یار، دل میں توحید نہیں ہے، شرک کھڑا ہوا ہے۔ جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے، جتنا مرضی اپنی زبان سے کہتا رہے، لوگوں کو باور کراتا رہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، لیکن شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ نبی، رسول، پیغمبر، ولی، غوث، کتب، ابدال کو شریک کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور دنیا والو، میں اللہ اپنی رحمت سے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر میں اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہوں تو کر دوں گا، لیکن میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اور میرے نبی کی امت کے لوگوں میں شرک معاف. بولے تو صحیح. اس لیے بنیادی جو چیز ہے، بنیادی جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ ختم نبوت ہے. اور جو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے 40 سالہ، ادھر دیکھیے گا 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی دی ہے. فرمایا کس طریقے سے چلنا ہے؟ فرمایا جیسے میرے نبی کی سنت کہتی ہے ویسے زندگی گزارتا ہے. پہلے نمبر پہ توحید. قرآن میرے سامنے پہلا پارہ ہے، ادھر دیکھیے گا. آپ نے قرآن کھولا، آپ کی نظر پڑی، آواز آنے لگی دنیا والوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او لوگو اعبدوا ربکم. علماء موجود ہیں، سنتے رہتے ہیں کیا معنی ہے اے وحدوا ربکم. عبادت کرنی ہے، کل اللہ دی منت دینی ہے. اللہ کی نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، پتر دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے. اعبدوا ربکم. اے میرا بندہ عبادت میری کرنی ہے، کلے اللہ دی کرنی ہے. اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ اللہ کا قرآن آباد کے روشن ضمیروں آواز آنے لگی، اے میرا بندہ الذی خلقکم، وہی اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے. اللہ تو انہوں بڑھاون والا، شکلہ بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے. آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی سیر کرتے ہیں. خدا کی قسم خوش قسمت و اشاعت و توحید والو، آپ کے حصے میں قرآن آیا ہے. قرآن میرے سامنے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کون ہے صورتیں بنانے والا؟ وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں صورتیں بنائی ہے. ادھر دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا، اللہ کا قرآن ہے، وہی صورتیں بنانے والا ہے، وہی بنانے والا ہے. ذرا قرآن پر بند کر دوں. سبحان اللہ. آج میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، اور جو مزہ قرآن میں ہے ادھر دیکھیے گا. جڑیاں چساں اللہ قرآن چ رکھیاں نے. تے بندہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میرا مزاج نہیں ہے. دوسرے مسلک کا کوئی دوست آیا ہوا ہے، آئیے میرا بھائی میرا دوست، توجہ چاہوں گا. فرمایا انابت لے کے آؤ. جب انابت آتی ہے، انابت دل میں آتی ہے، جملہ بڑا پیارا ہے. ادھر دیکھیے گا، انابت ہوگی تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو استقامت ملے گی، استقامت ملے گی تو رب کا وعدہ ہے کہ جنت عطا کروں گا. دلیل میرے سامنے. فرمایا ان الذین قالوا
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آئیے دنیا والو اقتبات کے روشن ضمیرو، اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو۔ اللہ کیوں کریے؟ فرمایا میں توانو بڑھاون والا، صورتاں بڑھاون والا کون ہے؟ اماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ کیسے بنایا ہے؟ 18واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، پہلا رکوع ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ دیکھتے صحیح، قطرے تو خون دا لوتھڑا بڑھایا ہے، خون دے لوتھڑے تو گوشت دی بوٹی بڑھائی ہے، گوشت دی بوٹیاں تو ہڈیاں بڑھایا نے، ہڈیے دے بعد چمڑا چڑھایا ہے، چمڑے تو بعد اماں کے پیٹ میں او دنیا والوں کھلانے والا کون ہے؟ ہاں اللہ کی کروڑا، حاجت روا مشکل کشا، توحیدی نعرہ برملا، اللہ کی کروڑا رحمت نادل ہوں سید عبدالمجید ندیم شاہ رحمہ اللہ پہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب یہ آواز آئے تو تمہاری زبانوں سے یہ جملے نکلے، اللہ ہی گوجائے کون؟ سارے بولے اسی کو توحید کہتے ہیں۔ کون بنانے والا ہے؟ ادھر دیکھئے گا، آئے مختلف ان مراحل سے گزارنے والا کون ہے؟ شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ اللہ، رب کا قرآن میرے سامنے او دنیا والو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ بات آ گئی؟ کرنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹوں گا نہیں، سبق روک دیا، آیت آ گئی، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آواز آئی ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ کریم اللہ، سوہنا اللہ، مٹھا اللہ، یہ ساری قسمیں چکیاں نہیں اٹھائی ہیں، یہ امن والے شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مکے کی کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آئیے عبد آباد والو، علماء دیوبند کا طالب علم کہنا چاہتا ہے، دلیل قرآن سے آواز آئی، نہ میرا مٹھا نہ میرا پیغمبر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد
والد میرا محبوب میرا سونا میں مکے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے یہاں تو رہتا ہے یہاں تیرے قدم لگتے ہیں یہاں تیرا بسیرا ہے اتھے تو گھومدا ہے اتھے تو وسدا ہے اتھے تیرا آنا تے جانا ہے آئیے کہنا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ رحمت والی وہ جگہ برکت والی وہ جگہ شان والی اس لیے شعر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جتھے میرے نبی دا قدم لگے ہو جگہ بولو یار مکہ مکہ تھا میٹھا محبوب آیا اللہ نے مکرمہ بنایا ہے مدینہ یثرب تھا میرے نبی آئے اللہ نے مدینہ بنایا علم کا خزینہ بنایا مدینہ منورہ بنایا علماء موجود ہیں سنتے رہتے ہیں آج بھی کوئی بندہ جان بوجھ کے مدینے کو یثرب نہیں کہے گا اگر اس نے جان بوجھ کے کہہ دیا فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے 10 مرتبہ اس کی زبان کو یہ ضرور کہنا پڑے گا کیا کہے گا مدینہ مدینہ اللہ ہم سب کو لے جائے اس لیے کہنا چاہتا ہوں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا بات سے بات آ گئی تھی اس لیے میں نے یہ آپ کو ایک نکتہ آپ کی گود میں ڈال دیا ہے امن والے شہر کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرا بندہ مجھے اللہ ہونے کی قسم مجھے رب ہونے کی قسم ہم نے انسان کو سونے اندازے سے بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ زمین میری ہوئے تے زمین تیری ہوئے اس لیے بنایا ہے مال میرا ہوئے تے رستہ ہائے مال تیرا ہوئے تے رستہ میرا ہوئے اس لیے بنایا زبان تیری ہوئے تے ذکر میرا ہو میں نے بڑی بات کر دی اشارہ کر دیا جب میرے محبوب اللہ کی دربار میں گئے تھے اللہ نے کہا کہ لائے ہو میرے مٹھے نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اللہ بدنی عبادتاں بھی تیریاں مالی عبادتاں بھی تیریاں اللہ لسانی عبادتاں بھی تیریاں آئیے میرے بھائیو عبدالباد والو اللہ نے دنیا میں بنایا مجھے اس لیے ہے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اس لیے آواز آتی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں پیدا کیا نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے لہذا گونج جانی چاہیے سجدہ کریں گے تو کس کا منت دیں گے تو کس کی نظر و نیاز کا مالک کون ہے بگڑی بنانے والا کون ہے دیاں دیون والا کون ہے بیٹے دینے والا کون ہے ادھر دیکھیے گا شاہ کو گدا بنانے والا کون ہے گداؤں کو شاہ بنانے والا کون ہے ہر وقت ہر کسی کی سننے والا کون ہے دور و نزدیک سننے والا کون ہے پردے دے اوٹاں دے اندر ویکھن والا کون ہے اے میرا بندہ یہ عقیدہ تیرا رکھنا ضروری ہے توحید والا عقیدہ ہے آگے میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب میں نے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ وکیل صحابہ وکیل صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ امیر معاویہ برخادہ آبی ادا کیتا نعرہ تکبیر بندے عالمی آئیوں سڑ
دیے نسل سبا دیگر میں بندے عالمی عمر عثمان غنی دا ابو بکر عمر عثمان غنی دا حسنین دے بابا پیر علی دا حسنین دے بابا پیر علی دا دتا شان تے مقام سمجھا تجھے در میں بندے عالمی دتا شان تے مقام سمجھا تجھے در میں بندے عالمی اللہ اکبر. بس میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں. میرا ایک مزاج ہے جب استاد آ جائیں اور بڑے آ جائیں بس یہ سمیٹتا ہوں بات کو. پیر عبدالرقیب صاحب بار بار مجھے ایک فرمائش کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں موضوع سے جوڑ دوں. ہاں جی ادھر دیکھیے یار آواز تک کھول. عقیدہ توحید ہاں جی پھر عقیدہ ختم نبوت یہ دونوں عقیدے میرے اور آپ کے اندر موجود ہوں. درمیان میں ہے سنت. اگلی زندگی سنت پر چلنے کے لیے کوشش کریں اسی سنت کو اپنائیں. میں نے حدیث پڑھی تھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو یا لیکن وہ جس نے میرا انکار کیا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا. آگے صحابہ تھے سبحان اللہ فکر پوچھنے لگے آلو ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سنیے گا عبدالآباد والوں میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھ محمد کا انکار کیا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے اور آپ کو تو ٹینشن کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کس طرف جائیں کس کو فالو کریں. میرے اور آپ کے لیے میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کا اتباع ہے میرے نبی کا طریقہ ہے. کون نبی جس کا اٹھنا بھی اعلیٰ جس کا چلنا بھی اعلیٰ جس کی سیرت بھی اعلیٰ جس کا کردار بھی اعلیٰ جس کا اخلاق بھی اعلیٰ. اس لیے عبدالآباد والوں قرآن میرے سامنے ہے آواز آنے لگی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیوں نہ شاعر کہے آمنا دلال ہے صاحب کمال ہے ساریاں رسول تو رسول بے مثال ہے. یہ پیر عبدالرقیب صاحب نے مجھے حکم فرمایا. میں گستاخی کر رہا ہوں بس دو جملے. آمنا دلال ہے صاحب کمال ہے ساریاں رسول تو رسول بے مثال ہے. زلفاں واللیل دیا مکھڑا نورانی ہے زلفاں واللیل دیا مکھڑا نورانی ہے. نازنین بہترین سوڑا لاسانی ہے. اللہ اللہ وکھرا اللہ اللہ وکھرا حضور دا جمال ہے ساریاں رسول تو رسول بے مثال ہے. سنیے گا ہمارا عقیدہ اشاعت التوحید و سنت عقیدہ. توجہ چاہتا ہوں او میرے بھائیو انبیاء تو شان بالا تر ہے جناب دا بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں پورے جہان وچوں شان بالا تر ہے جناب دا. پھلاں وچوں جیویں سونا پھل ہے گلاب دا. آقا نال ریس کر لے عربی نال ریس کر لے وہ کسے دی کیا مجال ہے ساریاں رسول تو رسول بے مثال ہے. عقیدہ توحید رکھے عقیدہ ختم نبوت رکھے اور زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں. انشاءاللہ دن قیامت میں سرخرو ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ.